بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہے ملتان سے جب ہم جاتے ہیں ہیڈ محمد والا کی طرف۔ ملتان کی مغربی سائڈ پہ دریائے چناب ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ملتان کے بالکل ساتھ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو دریا کا پانی آتا ہے وہ ملتان کے بالکل قریب آ جاتا ہے، ملتان کی حدود کے اندر آ جاتا ہے۔ لیکن یہ دریائے چناب جو ہے مظفر گڑھ کی حدود میں بہہ رہا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جب سیلاب زیادہ آتا ہے تو یہ بند کو توڑ دیا جاتا ہے۔ یہ بند ہے، دیکھیں ٹھیک ہے، یہ بند ہے، ادھر بھی پانی ادھر ہی پانی، یہاں سے بم مار کر اس کو توڑ دیا جاتا ہے، جو کہ پہلے 2014 میں توڑا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ آتا ہے رائٹ ہینڈ پہ، جب آپ ملتان سے جاتے ہیں تو کرک ہوٹل، یہ کرک ہوٹل کا آپ دیکھ رہے ہیں باؤنڈری وال لگی ہوئی ہے، اور یہ پانی جہاں آدمی کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر ان کی ٹیبلیں، ان کی کرسیاں اور لوگوں کے لیے جھولے لگائے گئے تھے۔ یہ جگہ ہے جہاں تفریح گاہ بنائی گئی تھی کرک ہوٹل کی طرف سے، لیکن اس میں بھی سیلاب کا پانی داخل ہو چکا ہے۔ اب اس دیوار کے پیچھے جو زمین نظر آ رہی ہے وہاں پر فصلیں ہیں، لوگوں کی ہری بھری فصلیں ہوتی ہیں عام طور پر، اور وہاں پر بھی پانی کا ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ ریلا داخل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد وہ اینڈ میں جو پانی نظر آ رہا ہے وہ دریا کا اوریجنل بہاؤ ہے، جہاں سے پانی بہتا ہے۔ لیکن یہ پانی بہت کم ہوتا ہے۔ جب سے سید جماعت علی شاہ ہمارے انڈس واٹر کمشنر بنے ہیں تو اس دریا کو یہ ہے کہ یہ نہر میں تبدیل ہو چکا تھا، لیکن اب یہ سیلاب کی وجہ سے یہ پانی، وہ آخر میں آپ کو بند نظر آ رہا ہے، بند سے پہلے یہ پانی ہے رائٹ ہینڈ پہ، یہاں مسجد بھی بنائی جا رہی تھی، اور یہ وہ روڈ ہے جو ملتان سے ہیڈ محمد والا جاتا ہے۔ ہیڈ محمد والا سے آگے پٹھان ہوٹل، چوک سرور شہید، کوٹ ادو، لیا، دائرہ دین پناہ، فتح پور، بکھر، میاں والی کے لوگوں کو ملاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سارا باغات ہیں، آموں کے باغات جو کہ سارے ڈوب چکے ہیں، یہاں چھوٹے باغ ہیں۔ یہ سڑک جاتی ہے سیدھی ملتان، ٹھیک ہے نا جی۔ اب سڑک کے دونوں طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پانی ہے۔ یہ دریا سے 2 کلومیٹر پہلے کا ایریا۔ اس سے پہلے آپ کو جو میں ایریا دکھا رہا ہوں وہ دیکھیں، بالکل باغ اور وہاں رہائشی ایریا ہے، گھر ہے، وہاں پر بھی پانی آ چکا ہے۔ یہ دیکھیں کھال کا پانی ہے، کھال کا پانی جو کہ یہاں سے گزر رہا ہے۔ یہ باغ میں پانی آ چکا ہے، لیکن اب پانی آگے بڑھ رہا ہے اس کھال کے ذریعے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ بند ہے دریا کا، جو اوریجنل بند ہے۔ اس بند کے اس سائڈ پہ یہ جو پانی ہے یہ دریا ہے، اور اس سائڈ پہ جو پانی تھا وہ بند سے باہر جا چکا ہے۔ یہ ہے جو جینین دریا ہے، دریائے چناب، ہیڈ محمد والا کا مقام پر، ملتان کی مغربی سائڈ پہ۔ یہاں پر آج یہ بہت بڑا پانی گزر رہا ہے، لیکن یہاں پر عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ایک نہر کا پانی ہوتا ہے، یہاں سے لوگ ٹریکٹر ٹرالی والے مٹی اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور جو کہ یہاں سے ریتی اٹھا کر ملتان شہر کو سپلائی کی جاتی ہے۔ یہ ہے دریا کا مشرقی بند جس کے اوپر میں کھڑا تھا، اور یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ جو ٹریفک گزر رہا ہے اس کے باہر والی سائڈ پہ، اگلی سائڈ پہ جو گرین گرین نظر آ رہا ہے یہ ہے چناب رت ریسٹورنٹ، جو کہ مہنگا ترین ہوٹل ہے۔ ہم نے یہاں ایک دفعہ کھانا کھایا تھا تو ہمیں کافی مہنگا لگا تھا۔ امیروں کے لیے تو شاید یہ سستا ہی ہوگا، لیکن ہمیں مڈل کلاس لوگوں کو یہ بہت مہنگا لگا۔ چناب رت ہوٹل ہے جہاں پر ملتان کے لوگ آ کر شام کو بڑی تفریح، یہاں پر جھولے ہیں، بہت اچھی انوائرمنٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہے، خوبصورت علاقہ بنایا ہوا ہے۔ یہاں پر آ کر بالکل آپ کو نیچر قریب سے نظر آتا ہے۔ یہ ہے دریا کا مشرقی بند، جہاں سے ہم دریا کے پل کے اوپر چڑھ گئے، اور اس کی مغربی سائڈ پہ ہے ہیڈ محمد والا جو آبادی ہے، جو شہر ہے وہ ہے ہیڈ محمد والا کے اوپر ایک شہر بن چکا ہے، جو کہ ہے تو بالکل پسماندہ سا۔ وہاں پر ابھی تک بجلی بھی بہت کم وولٹیج آتے ہیں۔ ابھی پہلا ایک بینک وہاں بنا ہے، دکانیں شکانیں کافی اس میں بن چکی ہیں، کاروبار ٹھیک ہے وہاں پر، لیکن وہاں پر ابھی بنیادی سہولیات کا بالکل فقدان ہے۔ اپنی مدد آپ کے تحت ہی لوگوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ بنایا ہے۔ یہ پل ہے جی، یہ 2010 میں بنا تھا، اس سے پہلے یہاں پر دریا ہی تھا۔ اس پل کے بننے سے یہ ہوا ہے کہ اہلیان چوک سرور شہید، کوٹ ادو، وہوا، تونسا، لیا، چوک اعظم، ان کو ملتان شہر کو بڑا شہر ہے، بگ سٹی ہے، اس کو بگ سٹی کا درجہ بھی ملنا چاہیے، جہاں پر ایئرپورٹ، جہاں پر ہائی کورٹ، جہاں پر میٹرو، جہاں پر موٹر وے، سب چیزیں موجود ہیں، یونیورسٹیاں موجود ہیں، لیکن اس کو بگ سٹی کا درجہ ابھی تک نہیں دیا گیا۔ یہ دیکھیں، یہ بند کے اس سائڈ پہ یہ دیکھو پلاٹ بنے ہوئے، یہاں پر بھی پانی داخل ہو چکا ہے۔ یہ پھر آپ کو ڈرون کی صورت میں دکھا رہا ہوں، یہ جدھر گاڑیاں جا رہی ہیں، جدھر یہ روڈ آ رہا ہے، یہ ملتان ہے،
یہاں سے اگر 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر دور ملتان شہر ہے. بہت سارے یوٹیوبرز کو میں نے دیکھا کہ وہ ویڈیو بنا کے جی ملتان ڈوب گیا، ملتان ڈوبنے والا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو میں ڈوبتی ہوئی تیرتی ہوئی لاشیں دکھاؤں. یہ چینل پراپرٹی کا چینل ہے، اس کے اوپر پراپرٹیاں ہم سیل کرتے ہیں. لیکن ہمارا چونکہ تعلق ملتان سے ہے تو ہمارے بہت سارے دوست ہمیں فون کر کے بتاتے تھے، پوچھتے تھے کہ یار ملتان میں سیلاب آ گیا ہے، ملتان کی کیا صورتحال ہے. تو میں نے سوچا کہ ویڈیو بنا کر آپ کو جو جینیون پوزیشن ہے وہ دکھا دی جائے. یہ دیکھیں، یہ کماد ہے. کماد بھی ڈوب چکا ہے. یہاں پر پانی نہیں ہوتا، یہاں پر سڑکیں راستے وغیرہ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. یہاں پر سیلاب کا پانی داخل ہو چکا ہے، سیلاب آ چکا ہے. لیکن اتنا سیلاب یہاں نہیں ہے جو کٹاؤ کرے اور ملتان کو بہا کے لے جائے. نعوذ باللہ. ملتان مدینۃ الاولیاء ہے. ملتان کو کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اس سے زیادہ پانی بھی آتا ہے تو پھر بھی ملتان کو خطرہ نہیں ہے. ابھی تو ویسے پانی دریا میں بہت زیادہ ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے کہ جو ملتان کو بہا کر لے جائے. تو بہت سارے یوٹیوبر ویڈیو بنا کر یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی، آسمان سر پہ انہوں نے اٹھایا ہوا تھا. تو میں نے سوچا کہ میں ویڈیو بنا کر اپنی قوم کو، اپنے سبسکرائبر کو یہ بتا دوں کہ جینین پوزیشن کیا ہے دریا کی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں دریا کی جینین پوزیشن ہے. اب میں آ گیا ہوں دریا کے اندر. ایک نہر گرتی ہے، وہ ٹی پی لنک کینال ہے جو توسا بیراج سے نکلتی ہے دریائے سندھ سے. وہ یہاں آ کر اس دریا کے اندر گرتی ہے. اس نہر کا پانی پیچھے سے بند کر دیا گیا ہے. دریائے سندھ سے پانی اس وقت دریائے چناب میں نہیں داخل کیا جا رہا ہے. اگر دریائے سندھ سے پانی یہاں ڈالا جائے گا، آگے سے دریا کا پریشر ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ یہ نہر ٹوٹنے کا خطرہ ہے. یہ نہر بہت بڑی ہے، لنک کینال ہے، ایک دریا سے دوسرے دریا کو نکالی جاتی ہے. اس کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں نے زمینیں خرید رکھی ہیں. اس کے اوپر تو نہر سڑک ہے توڑ، پوری ٹی پی لنک کے اوپر دونوں طرف سڑکیں ہیں اور سائڈوں پہ بہت اچھی اچھی زمینیں ہیں. یہاں پر بھی زمینیں بہت مہنگی ہو چکی ہیں. وہ سامنے دریا ہے اور یہ دریا میں نہر گر رہی ہے. اب یہ دریا کا بہاؤ آپ دیکھ لیں کتنا ہے. ایک ادھر دریا بہہ رہا ہے، ایک ادھر، بیچ میں زمین ابھی خالی ہے. عام طور پر وہاں پر بھی پانی ہوتا ہے. یہ زمین کے ساتھ ساتھ مچھلی فارم بنے ہوئے ہیں. پراپرٹی منڈی آن لائن یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر سے میں آپ کو یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں. یہ ہے ٹی پی لنک کینال، توسا پنجنت لنک کینال، جو کہ ہیڈ توسا سے نکلتی ہے دریائے سندھ سے اور ہیڈ محمد والا پہ آ کے دریائے چناب میں گرتی ہے. یہ سائڈ میں سیلاب کا پانی نہیں ہے، یہ جو ہے نا بارشوں کا اور مچھلی فارموں کا پانی ہے. بہرحال یہ ایک بڑا گرین ایریا ہے، سیر کے لیے بہت اچھا ہے. حکومت پنجاب سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہیڈ محمد والا کے اوپر ایک بڑا پارک بنایا جائے جنگلات کی زمین کے اندر. بے شک جنگلات سے ٹھیکے پہ لے لی جائے. یہاں پارک کی ضرورت ہے. جہاں پہ ٹول پلازا بنا ہے وہاں ایک پارک ہونا چاہیے اور وہاں پر ہر پارک کے اندر جو بڑا ایک چڑیا گھر جیسا ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس علاقے کو پارک کی ایک بہت اشد ضرورت ہے. اور ملتان کے لوگوں کے لیے خاص طور پہ اس جیسے ماحول میں جہاں پر یہ تفریح گاہ ہے بہت اچھی، یہاں ہونا چاہیے. بہرحال ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا سیلاب نہیں ہے کہ ملتان کو ڈوبنے کا خطرہ ہے. اتنا سیلاب بھی نہیں ہے کہ جو سب کچھ بہا کر لے گیا. لیکن جو ویڈیو بنائی جا رہی ہیں وہ صرف ایسے ہی خام خواہ میں لوگوں کو جو ہے نا ٹینشن میں ڈالا جا رہا ہے. ملتان الحمدللہ محفوظ ہے. ملتان شہر سے اس وقت یہ پانی 15 کلومیٹر دور ہے. آپ سوچیں کہ کتنا سیلاب آئے گا تو ملتان تک پانی جائے گا. لیکن جو ویڈیو بناتے ہیں جی ملتان ڈوب گیا، ملتان تیر گیا، یہ سب ڈرامے بازی ہے. ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اس کو شیئر کیجئے گا. اس سے زیادہ اگر پانی آئے گا تو ہم انشاءاللہ ویڈیو بنا کر آپ کو پھر معلومات دیں گے. ساؤتھ پنجاب، جنوبی پنجاب یا پاکستان کے ہر باسی سے نوید یوسفی اجازت چاہتا ہے. اللہ نگہبان.